اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ مشرکین مکہ بیہودہ قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیں۔ کچھ معجزے تو دکھائے بھی، لیکن ان کے ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے بیہودہ مطالبوں سے، آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے بھائی، ہم حق بات بیان کرتے رہیں گے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں، اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں، غلط تفسیر میں نہ پڑیں۔ یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی۔ جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے، تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو قرآن کہہ رہے ہے اکثریت کو فالو مت کرنا۔ او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی، دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی ایمان والے ہیں، قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے۔ یہ حدیث ہے کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی بھی تھی تو نے، فرقی چھوٹی سی، فرقے بھی نہیں ہیں ابھی، فرقیاں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں۔ یہ بچے نے پیشاب کیا ہے بھائی، پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں، اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے، یہ تو غلط ہو گیا نا۔ یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے، اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا۔ اچھا، ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے، لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا، کھڑا ہو وہاں پہ، بھائی کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں، چلیں اس کو کرواتے ہیں، خیر ٹینشن نہیں۔ شنگیری صاحب، ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا، آپ کو ٹینشن نہ لیں۔ تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی، کل لگوا دیں نا، یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں، اور کیمرے میں پھر دیکھیں، کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے۔ اب اس دفعہ تو معاف کر دیا، اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے، اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے، ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا، بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے، اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے، تو یہ حل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں، فرقیاں۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار، تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو، دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے، دلیل ہی کو فالو کرو۔ لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے، تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل۔ اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں، نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے ہیں نا، نیا تھوڑی نکال لیتے۔ یہ منجن ہے، منجن اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے۔ وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے، تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں، اس دن شاید بیان چلا نہیں، کوئی کرپٹ ہو گئی تھی فائل، کیا ہو گیا واللہ عالم۔ تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے، آپ پہلے ہوتے۔ ہندوستان میں، برما میں، انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں، تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے نا۔ جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں، کیونکہ لائے ہم لوگ تھے، ہمارے باپ دادے لائے تھے۔ احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے، فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد۔ تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی، اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا؟ فرقہ۔
ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں, اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات, اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے, اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والے, وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں, دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں, یہ آیتیں مولوی, نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے. نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ, وہ تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا, اور پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے ہے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار, تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی, کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے, تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر, تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی, اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں, یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے, جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے, ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں. تو یہ بھی آپ کے خلاف آیت جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے, نیا فرقہ بنائیں گے, اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں بے شک کسی بھی نام سے ہوں, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے, قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے, وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی, بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے, وہ سارے ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف. سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا, وَمَا لَكُمْ أَلَّا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو. یورپ امریکہ جانے والوں, جاپان میں رہنے والوں, حلال گوشت تلاش کیا کرو. صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا. وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے, جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا, حلال حلال حلال. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا, اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا. باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے. اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں, اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا. ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو, ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے. کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے, مجبوری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں. تو ہم ویجیٹیرین ہیں نہیں, ہم گوشت خور ہیں, لیکن حلال ملے تو. گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا, جو ملا کھا لیا, ایسا نہیں ہے. حلال گوشت کھائیں گے. ہینڈ سلاٹر ہو, مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے, کیونکہ مشین کو تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو. اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی. آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے, جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا. اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا. یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا نا. سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120, اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاسم, جو بھی گناہ کر رہے ہیں, چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو,
سیجزون، ان قریب بدلہ ملنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، مزے کر لو. مرو گے شروع ہے عذاب، قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر میدان حشر میں ہے، پھر آگے جہنم میں ہے. یہ بڑی ٹف زندگی ہے، اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، جلدی بدلہ ملنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے. تو یہ بھی ہے، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ، اگلے پچھلے سارے معاف. رمضان میں مرا، بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. رمضان میں مرے، وہ رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے. 27ویں رات میں موت ہو گئی، فضیلت ہے، بڑی رات میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں. اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے. اس کی ویلیو زیادہ ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے. ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے، جو مرضی کرتے رہو. تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. بڑے سے بڑا گنہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں، فلانی. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قرآن بھی ڈراتا ہے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو. جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے، گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں. گناہگاروں کے لیے تو سیجزون، اللہ کہہ رہے ہیں سزا ملے گی. تو اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. آگے ہم چلتے ہیں اس آیت سے. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ نے قرآن میں فرمایا جنات سے خطاب کر کے کہ تم انسانوں سے تعداد میں زیادہ ہو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی آبادی انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. سائنس نہیں مانتی جنات کو تو نہ مانے، سائنس انکار بھی نہیں کر سکتی. بھائی جو چیز آپ کی پہنچ سے بالاتر ہے تو آپ کو کیا پتا وہ ہے یا نہیں ہے. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ ہمیں پتا چل گیا ہے. بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جو مادی مخلوق ہی نہیں ہے، تو وہ ٹریس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بس ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے جنات کو بنایا، پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے. مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد، جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو. کسی پہ جن آ گیا ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. بیوی پہ جن آ گیا خود ہی نمٹے گا، وہ خود ہی نمٹے گا، بھگتے گا، پچھتائے گا، بھاگے گا. کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا، بیوی جن پہ آتی ہے. حقیقت ہے، جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی. ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا، اس نے خود ہی بھگتے گا. ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، اس نے کہا بھگتے گا خود ہی. پنگا خود لیا اس نے. ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا، خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ، تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو، طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے. طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ تو چھوڑ دو ان چکروں میں، مت جاؤ روحانی عامل کے پاس، تعویذ گنڈوں میں مت پڑو. سعودی عرب میں کسی پہ جن نہیں آتا کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے روحانی ٹوپی ڈراموں. پابندی ہے، کوئی روحانی علاج سعودیہ میں شروع کرے حکومت اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے، لہذا وہاں جنات ہی غائب ہو گئے. شارجہ میں ایک پٹھان میرا دوست 15 سال رہا، کہہ رہے میں نے ایک جن نہیں دیکھا. گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑھا ہوا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ روحانی عامل بہت ہیں وہاں پہ. دبئی میں جن نہیں ہے، شارجہ میں جن نہیں، اور اب پاکستانی جانے لگے ہیں علاج کرانے کے لیے عربوں کا. اب وہاں بھی چڑیلیں آئیں گی. میں نے بہت دیکھا ہے بھائی، میرے سامنے نہ بتایا کرو وہ نیک. بھائی نیک بھی اس میں ایسے ہیں، برے بھی ایسے ہیں. مت کرو ان چکروں میں، مت پڑو. میں ان عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کے باپ میں دم میں ایک جن میرے سامنے لے کر آیا یار. کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفسیاتی تخیلاتی دنیا ہے، اس میں الو بناتے ہیں. ہاں کچھ عامل نیک ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن عملیات کر کر کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں وہ. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں، بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ ہو گئی. ہو سکتا ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہاں. وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ 2 جن ہیں. وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں، چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے، آؤٹ. آپ تو نارمل ہو، آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹنے ہیں. آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو، ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا، اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی. اس لیے مت پڑو ان چکروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا. تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا، جائز سمجھتا ہوں، بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو. شرکیہ تعویذ نہ ہو، حرام نہیں ہے تعویذ.
میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں. جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اس کے فلیتے پلیتے، ایک تعویذ یہاں آئے گا، ایک ادھر آئے گا، اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا، ایک آگے کہاں کہاں اس کے دھاگے، اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی. میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، مجھے اتنے گھر دیے، تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ بھی. کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور ان چکروں میں. ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے، اصل میں لفظ ہے فتیلہ. دھاگا کو نا جو تعویذوں میں باندھے جاتے ہیں، اصل لفظ ہے فتیلہ. ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کو بگاڑو تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت آئے. تو فتیلہ کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا، حضرت نے بنا دیا پلیتا. عربوں کو دیکھو یار، کوئی تعویذ نہیں ہوتا، ان کے سارے مسئلے، پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے، صحیح ہے نا، بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند. ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ. ہر دوسرے گھر میں کوئی جن آیا ہوا ہے، کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر، اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے، اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے. تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار. میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فوراً ساس نے، عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے. ہو رہے ہیں، سوگن نے کروایا ہے، اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں. جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بھائی، کہیں محبتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی. اس جھگڑے کی وجہ کو سوچو. عورت بد اخلاق ہے تو جھگڑے ہوں گے، مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جھگڑے ہوں گے. ہم جانتے تھے جن کے اوپر سارا کیس ہی کیا ہو گیا، جو مجرم ہے اس کو سزا ہی نہیں ملتی، سارا کیس اس کے اوپر چلا گیا. میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے لاکر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں، اتنا مضبوط لاکر ہے اور ڈیجیٹل ہے، اور تو میرے گھر میں تو کوئی چور ہے نہیں، جن لے، میں نے کسی سے پوچھوایا کریں جن لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا جن کا باپ بھی لاکر سے چوری کرتا ہوتا ہے نا تو میزان بینک پہ ٹکا ڈالتا سب سے پہلے. وہ تیرے گھر میں کیوں آتا؟ کیا ضرورت ہے؟ اسٹیٹ بینک جاتا، سارا نظام برباد ہو جاتا. میں نے کہا گھر کا چور ہے، گھر کا چور ہے. کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، میں نے جس سے بھی پتہ چلوایا وہ تو تبلیغی ہیں، انہوں نے تو بولا بھائی یہ عملیات، یہ جن ہے یہ جو. میں نے کہا میرے بھائی، کہہ رہے ہیں میری بیوی اور بیٹا ہی گھر میں رہتے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک چور ہے، یہ بتا دوں میں. پتہ چلا پھر بیٹا نکلا، حالانکہ وہ نیک تھا بیٹا. اب وہ جن چڑیل بھوت میں چکر میں پڑے رہتے تو وہ پکڑا جاتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا، کہیں نکلے گا کہیں سے. انگریز انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس میں جن چڑیل بھوت کو کہیں بھی بیچ میں. کوئی بھی دنیا میں ایجنسی جب کسی جرم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں جنات کو لفٹ نہیں کراتی، تبھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ دھماکہ کس نے کروایا. اگر جن چڑیلوں کو ہم اتنا لفٹ کرانا شروع کر دیں پھر تو بھائی جن نے کرایا ہے، یہ کس نے کرایا ہے، کیس ہی ختم. تو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس میں دیکھو ساس کی غلطی ہے، بہو کی غلطی ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی آپس میں ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، دیکھو کون غلط ہے. میں مانتا ہوں جنات بھی ہوتے ہیں، اگر کسی پر سچی مچی میں بھی جن آ گیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے دی ہمیں، آیت الکرسی دی، بس وہ پڑھ کے دم کرو. زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، نیک آدمی ہے بھائی، اس کے دم میں اللہ نے اثر زیادہ رکھے. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے، کل تمہارے ماموں پہ آئے گا، پرسوں پھپھو پہ آئے گا، پرسوں خالہ پہ آئے گا، زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں، وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ روحانی علاج کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس، نہ کوئی کاروبار، نہ دنیا کا علم. اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. اب پیسے کہاں سے کمائیں؟ تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بھگانا شروع کر دو، اور مسمرزم کرتے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تیسری بات، لقمان علیہ السلام نے کہا کہ لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ، کیا ہے آیت؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا، مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا. کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. وہ مانگتے نہیں ہیں، کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو، اتنی دفعہ وہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو. تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. آگے لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ 2 باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور خواتین میں یہ چڑیل بھوت کا جو ہے نا دماغ میں ان کے زیادہ ہے، یہ زیادہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں، پھر وہ ان کو. اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی. میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے، آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی، اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. ہاں، ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے عاملوں کی. بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، 1 نمبر کے، بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے، وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ بزرگ کا
लुबादा उड़ा हुआ होता है, ले गया और मेरी बेगम बुजुर्गी पे लट्टू हो गई। बहुत केसेस हैं और कह रहे हैं छोड़ नहीं रही उसको। बहुत मसाइल हैं, मत भेजो अपनी औरतों को किसी आमिल के पास, चाहे यूट्यूब पे आ रहा हो चाहे कहीं भी हो। ऐसे एक खातून का भी पता चला, वो अच्छी बड़ी डॉक्टर है, यूट्यूब पे यूट्यूब पे किस बुजुर्ग को देखा वो अमलियात बताते हैं तो पिंडी आ रही है। मैंने उसके मियाँ को बोला बचा ले भाई, मैंने बोल दिया बाद में ऐसा ना हो मामू वामू का कोई केस हो जाए, कोई बच्चे मामू का बड़ा मसला होता है, बचा ले इसको। बहुत सख्ती से मैंने कहा। तो ला तुशरिक बिल्लाह, शिरक नहीं करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अलीम, लज़ुल्मुन अज़ीम,